السلام علیکم 7 RYK سے میں یاسمین خان، اور آج ہے 19 فروری 2026۔ تو ناظرین، اسپیشل نیوز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو جہاں پر میرا ویلاگ سنا جا رہا ہے، سب کو رمضان شریف مبارک ہو، اور عمران خان صاحب کے لیے اسپیشل سب نے دعا مانگنی ہے۔ روزہ رکھتے وقت بھی افطاری اور کھولتے وقت بھی، اور روزہ رکھتے وقت بھی، تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ ہماری کسی بھی عاجزی کو سن لے، اور عمران خان صاحب کو جو ظالموں سے زندہ سلامت واپس لے کر آئے۔ تو ناظرین، میرے جی اسپیشل نیوز میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب کے اقدامات کو مکمل طور پر فالو کرتے وقت کچھ ایسا بیان دیا ہے کہ جب وہاں کے پشاور پختون کے علاقے کے لوگوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا وہی پروگرام جاری رکھا ہے جو عمران خان صاحب خود کرتے تھے۔ خیر، اس وقت تو انہوں نے دھرنے جو ہیں وہ کچھ ان کے ختم کروا دیے گئے ہیں یا کہ ہو گئے ہیں، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے جس کو کہ میں اس میں نہیں لا رہی، وہ آپ میرے دوسرے پروگرام میں دیکھ لیجیے گا، وی لاگ میں، جو کہ انٹرنیشنل کے ساتھ ہوتا ہے، ڈومیسٹک۔ لیکن اس میں خالی ان کا بتا رہی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے سارا وہی پیکیج اسی طرح کا دیا ہے، احساس رمضان پروگرام کا پیکیج جیسے کہ عمران خان صاحب دیا کرتے تھے۔ یہ آپ ان کی زبانی ہی کلپ سنیں تاکہ آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس طرح کا پیکیج ہے آپ لوگوں کے۔ ہماری یہاں پر جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، ریجنل ایڈمنسٹریشن ہیں، پروونشل ایڈمنسٹریشن ہیں، بیوروکریسی ہیں، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے حوالے سے یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ کل ہو سکتا ہے کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہو جائے، اور یہ ایک بابرکت مہینہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو اس میں جو ہدایات میں جاری کر چکا ہوں ابھی پریزنٹیشن میں نے دیکھا ماشاءاللہ تمام چیزوں پر کام ہو چکا ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پر پرائس ہائیکس ہوتی ہیں، قیمتیں بڑھتی ہیں، وہاں پر لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ پرائس کو کنٹرول کر سکیں۔ اور اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں، کئی جگہ پر خود ساختہ ریٹس چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ پہنچ نہیں پاتے، یا جو ہیں وہ گورنمنٹ ریٹ وہاں پر نہیں ہوتی، تو ہر جگہ آپ لوگوں نے پہنچنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور آرٹیفیشلی پرائس کو جو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے جو ہائیک ملتی ہے تو وہ ہوتی ہے، تو آپ نے ہورڈنگ کو بھی روکنا ہے، ذخیرہ اندوزی کو بھی جو ہے نہیں ہونے دینا، اور پرائس کو ہر صورت کنٹرول کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا ایشو ہوتا ہے وہ فوڈ کوالٹی کا ہوتا ہے، فوڈ سیفٹی کا ہوتا ہے۔ سیف فوڈ ہم نے اپنی عوام کو دینا ہے، اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جگہوں پر اپنی کڑی نگرانی رکھیں، اور ہم نے اپنے عوام کو صاف ستھرا ماحول بھی دینا ہے اور صاف خوراک بھی مہیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو آپ انشور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق عمران خان صاحب ہمیشہ احساس رکھتے تھے اپنی عوام کا، تو وہ ہمارا احساس رمضان دسترخوان ہے۔ یہ ہر ضلع میں ہونا چاہیے۔ یہ انشور کریں، کل باقاعدہ جو ہے آپ لوگوں کو ڈیٹیلز میرے خیال میں پہنچ چکی ہوں گی، اگر نہیں پہنچی تو آج تک تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو پہنچ جائے گی، ڈی سیز کو۔ آپ نے ہر ضلع میں احساس رمضان دسترخوان لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارا صوبہ جس صوبے کے ساتھ ٹچ ہیں، یا جس انٹری پوائنٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لوگ آتے ہیں، تو ان سب پر آپ نے یہ احساس رمضان دسترخوان لگانا ہے، تاکہ جو ہمارے مسافر بھائی ہیں پاکستان کے جس بھی کونے سے خیبر پختونخوا میں داخل ہوں، اور وہ سحری کا یا افطاری کا ٹائم ہو،
تو ان کے لیے جو ہے یہ دسترخوان اور اس پر خوراک مہیا ہونا چاہیے کہ وہ آرام سے افطاری بھی کر سکے اور سحری بھی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زمون کور کے یتیم بچے ہیں، بے سہارا بچے ہیں، دارالامان کے ہیں، یتیم خانے ہیں، باقی جو بھی گورنمنٹ کی جگہ ہیں جہاں پر غریب لوگ، ہمارے بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، پناہ گاہیں ہیں، اس میں بہترین خوراک ہونا چاہیے، افطاری میں بھی اور سحری میں بھی۔ اس کی نگرانی جو ہمارے سی ایس صاحب ہیں وہ بھی کریں گے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے جو ڈی سیز ہیں، کمشنرز ہیں، کہ آپ ان کا بہترین خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی میں خود بھی وزٹس کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو رمضان پیکج ہے، جو تقریباً 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ، ہم تقریباً 12,500 روپے فی خاندان دے رہے ہیں، تو اس میں آپ نے تیزی لانی ہے۔ تقریباً 7ویں یا 8ویں روزے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس میں آپ تیزی لائیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ جو لسٹیں آپ آلریڈی بنا چکے ہیں، ہمارے یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی جو ہیں آپ جو الیکٹڈ ریپس ہیں ان سے بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے حلقے کا بہترین علم ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کی اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ نے تمام تر لوازمات قانونی وہ پورے کرنے ہیں، اور عوام کو ریلیف جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور یہ 8ویں رمضان سے زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو، اور ہمارے الیکٹڈ ریپس بھی آپ سے رابطہ میں رہیں گے، اور آپ بھی جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8ویں رمضان تک یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں، رمضان میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہیلتھ کی ایشوز بھی زیادہ آتے ہیں، تو جو جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہے، تو میڈیسن ہر ہسپتال میں موجود ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں جو بندہ بھی ہسپتال جائے وہ حکومت سے یا آپ سے گلہ نہ کرے۔ آپ نے یہ انشور کرنا ہے، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، کہ تمام ہسپتالوں میں میڈیسنز موجود ہونے چاہیے، ڈاکٹرز موجود ہونے چاہیے، اور جو ہمارے مریض آتے ہیں وہاں پر ان کی بہترین دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ادھر جو ہے دھرنے میں بیٹھا ہوں اور صوبے کے حالات مجھے پتہ نہیں ہے۔ تمام لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی مجھے پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ڈیوٹی دے رہا ہے، کون ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے، اس کی معلومات بھی مجھے آ رہی ہیں۔ میں اپنی ٹیم سے خیبر پختونخوا میں رابطے میں ہوں، اور تمام چیزوں پر میری نظر ہے۔ میں یہاں پر اپنی پولیٹیکل لڑائی بھی لڑ رہا ہوں، اور اپنی گورننس پر بھی میری توجہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر اس صوبے کو عظیم صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے یہ کلپ سنا ہے کہ وہ بالکل انہی کی اسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے لیے دیا کرتے تھے۔ اب اس کے وہ تو ابھی فی الحال اپنے صوبے کے لیے ہی دے سکتے ہیں جو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے اپنے صوبے کے لیے یہ سارا اعلان کیا ہے، اور آپ لوگ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے دعا کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کی آپ کو میں ایک نیوز دے رہی ہے کہ نواز شریف صاحب تو ان کو کیا روزوں کا یا ان چیزوں کا فکر ہے، ان کے دولت ہی دنیا میں کام آ رہی ہے، اور آگے بھی دولت ہی ان کے شاید فرشتے کو ساتھ بیٹھ کے دولت کا ہی ڈیل کریں گے کہ مجھے یہ پیسے لو اور چھوڑ دو۔ تو وہ ابھی فی الحال گئے ہیں جی، مری گئے ہیں اپنے رمضان شریف کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے۔ مریم صفدر صاحبہ بھی وہاں پر پہنچی ہے، کوئی گورنمنٹ ہاؤس ہے اس کی، آپ پہلے ایک پکچر دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی نظر میں یہ پکچر ہونی چاہیے کہ یہ یہاں پر آ کر ٹھہرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو جب ان سے اچھی سی ملاقات کرنی ہو نا، سمجھ گئے نا، تو یہاں پہنچیے گا جب یہ بھی پہنچے۔ تو یہ پکچر دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ پکچر دیکھی، یہاں پر یہ ٹھہرے ہیں جا کر، یہ جہاں کمرے میں پہنچے ہیں، تو ماشاءاللہ سے وہاں پر کوئی ایک بہت ہی سمجھدار بندہ بتایا جا رہا ہے کہ بلیک سوٹ میں تھا، بلیک
اس نے ہیٹ پہنا ہوا تھا، اس کے پاس ایک بیگ تھا، اس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور میں تو سمجھتی شاید نواز شریف کے لیے کھجورے لے کر گیا ہوگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پورا ڈھانپا ہوا تھا اور وہ وہاں پر پہنچا، اور جب یہ کہ مریم صفدر بھی پہنچی ہے اور وہاں پر نواز شریف بھی اس سے پہلے وہ وہاں موجود تھا، اور وہ اپنے کسی ارادے سے آیا ہے، میں تو یہی کہوں گی کھجورے لے کر آیا ہے، لیکن چلے وہ جس مقصد کے لیے بھی آیا تھا، تو ان لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر تسلی مچ گئی، یہ لوگ بڑے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ بندہ کون ہے جو کمرے میں پہلے موجود ہے۔ اس صورتحال میں انہوں نے فوراً پولیس کو کانٹیکٹ کیا، وہاں پر پولیس کی دوڑیں لگوا دی، سننے میں یہ آیا ہے، یہ 17 کی بات ہے، 17 فیبرری کی۔ تو ناظرین پھر وہ پر پولیس پہنچی، انہوں نے کئی پولیس والوں کو معطل کر دیا، جاب سے جاب لیس کر دیا کہ انہوں نے ڈیوٹی صحیح نہیں دی، اب یہ کس مقصد کے لیے آئے اس کو بہرحال وہ پکڑ کے لے گئے ہیں، اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جو کہ مجھے یہ ہے کہ وہ بیچارہ کوئی ثواب کمانے آیا تھا، اس کا ثواب بیچ میں ہی رہ گیا، اور اللہ پاک اس کو پھر دوبارہ موقع دے اور یہ وہ کام جو کرنے آیا تھا جس مقصد کے لیے بھی، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس کا کام پورا ہو اور پاکستان کو بھی کوئی خوشی کا موقع مل سکے۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو نیوز دینی تھی۔ اب بہرحال برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اچھے کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، عمران خان صاحب نے ایک اچھا وقت گزارا، اچھا پاکستان کا لیڈر ہے اور بے گناہ اندر کیا ہوا ان لوگوں نے، تو اس کے لیے ہر دل سے دعا نکل رہی ہے۔ جو برا ہے اس نے چاہے دولت اکٹھی کی ہوئی یہ ہو یا زرداری ہو، اس کے لیے ہر سانس سے ہر کوئی پرسنل کسی کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا، چاہے نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو، کسی کو بھی کسی سے پرسنل کوئی دشمنی نہیں۔ اگر آپ اس ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو آپ کو لوگ دعا دیں گے، اگر آپ اچھا نہیں کر رہے تو آپ پہ مرنے کے بعد بھی بددعائیں جائیں گی آپ کو۔ اور رمضان شریف کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر بندہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر آپ لوگوں کے لیے بددعا مانگے گا، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہے یہ بات۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ابھی بھی جو ہے وہ توبہ کریں، عمران خان صاحب کو چھوڑیں، باعزت رہا کریں، اور عزت آبرو کے ساتھ جتنا آپ نے کھا لیا ہے اتنا ہی کھا لیں، دنیا میں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ غلط پیسہ جو ہے کبھی بھی نہیں کام آتا، اگر کام آ جائے تو پھر ایک اللہ کے اوپر ذات بیٹھی ہو کہاں جائے گی، وہ کیا کرے گی، اس کا انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو ابھی بھی نہیں اللہ پاک ہدایت کا راستہ دے رہا ہے، نہ سمجھ دے رہا ہے، اور اوپر سے جنرل عاصم منیر کو بھی سمجھ کوئی نہیں، انہوں نے پتہ 2-4 سپارے پڑے ہوئے ہیں، وہی آ کے دہرا دیتے ہیں، اور جو ظلم کی کہانی انہوں نے پاکستان میں جس طرح رکھی ہے، ان کا کیا کام تھا بھی $13 ارب کا جو ہے وہ اس کو 13 ارب کا لے کے مریم صفدر کو، ان کی پھوپھی کی بیٹی ہے جس کو پاکستان کے قوم کے پیسے سے جو ہے وہ جہاز لے کے دے رہے ہیں اور وہ جا کے اس پہ سفر کرے، کیا لگتی ہے آپ کی باجی لگتی ہے؟ تو ناظرین میرا چینل ہے 7 RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میں پھر آپ کو ہر دفعہ یاد دلا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ پورے رمضان شریف کے مہینے میں آپ لوگ آیت کریمہ شروع کریں، اور عمران خان صاحب کی باعزت رہائی کے لیے زندہ سلامت ان کی بیوی اور باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سننے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔